الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے آج کے سیشن نمبر 18 میں ہم کتاب الزکوٰۃ کو مکمل کریں گے، 2 احادیث پڑھ کر، اور کتاب الصیام کو شروع کریں گے۔ تو امام صاحب جو اس کتاب کے مصنف ہیں عمدۃ الاحکام، جس کے اندر احکام و مسائل کی 400 سے زائد احادیث کو جمع کیا گیا، جو ساری کی ساری صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر ہیں، مطلب تمام کی تمام صحیح احادیث ہیں ان مختصر کتاب میں، اور یہ احادیث عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ احادیث اخلاقیات سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ احادیث ہیں احکام و مسائل کی۔ اگرچہ اس کے اندر ہم اخلاق کو بھی پڑھ رہے ہیں، عقیدے کے مسائل کو بھی پڑھ رہے ہیں جو احادیث کے اندر آتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑا جامع ترین ایک کمپریہنسو جو مجموعہ ہے ہمارے سامنے، جس کے اندر نہ صرف ہم احکام و مسائل کو پڑھتے ہیں بلکہ ہمیں آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، اخلاقیات بھی سکھائی جاتی ہے، اور عقائد کی اصلاح بھی ان احادیث کے اندر ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر بالکل آخر میں باب قائم کیا، باب صدقۃ الفطر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ کے بعد وہ شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب الصیام۔ بولے کیا شروع کرنے جا رہے ہیں؟ کتاب الصیام۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے تو اصل میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہے تو اصل میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر باب الفطر، لیکن اس فطر کا تعلق ہوتا ہے رمضان کے ساتھ۔ تو آپ سمجھے علماء کرام کی ماشاءاللہ فقہ اور ان کی سوچ کے بالکل کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں 2 احادیث لا کر باب قائم کریں، باب صدقۃ الفطر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں ابھی میں آگے چلاتا ہوں، صدقہ فطر کے فوراً بعد کیا شروع ہو رہی ہے؟ 2 احادیث کے بعد کتاب الصیام۔ تو مطلب ان دونوں احادیث کو کتاب الزکوٰۃ میں اس لیے لائے کیونکہ ان میں آپ نے کچھ دینا ہے، تو اس مناسبت سے یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن آخر میں کیوں لائے؟ تاکہ اس کے بعد فوراً کتاب الصیام شروع ہو جائے، رمضان کا ٹاپک آپ یہیں سے شروع کر دیں۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ تو یہ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، ان کی ایک بہترین فقہ ہے کہ وہ ان 2 احادیث کو کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں لائے، لیکن ہے یہ کتاب الصیام سے متعلق، رمضان سے متعلق۔ شروع کرتے ہیں جی یہ صدقہ فطر۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ دینا لازم ہے، واجب ہے، کس کس پر؟ وہ اس حدیث کے اندر آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر اس کو کیا کہا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ 2 فائدے، آپ جب رمضان کے روزے مکمل کر چکتے ہیں، شوال کا چاند دکھائی دیتا ہے، اس رات کے اندر یا عید کی نماز کے لیے جب نکلتے ہیں، اس وقت یہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو یہاں پر اصلاح کر لیجئے کہ ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں رمضان کے شروع سے ہی جو یہ صدقہ شروع کر دیا جاتا ہے نا، ابھی پہلا دوسرا رکھ رہے ہیں، چلے جی فطرانہ بتائیں کتنا ہے، اتنے روپے ہیں ادا کر دیجئے، رمضان کے روزے ابھی رکھے نہیں، پہلے فطرانہ، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ فطرانہ ادا کرنے کا یا صدقہ فطر کا وقت ہے، اور وہ ہے شوال کا چاند دکھائی دینا، رمضان کے روزوں کا مکمل ہونا۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ وہ اپنی رقم یا اپنی وہ جو خوراک ہے وہ دے دیجئے، تو انشاءاللہ میں چاند نظر آتے ہی آپ کی طرف سے ادا کر دوں گا۔ تو ہاں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، کسی کو اپنا اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آپ خود اپنی طرف سے رمضان کے شروع میں ہی ادا کر دیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا درست وقت کیا ہے؟ رمضان کا مکمل ہونا، شوال کا چاند دکھائی دینا۔
تو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی دو حکمتیں بیان فرمائیں صدقہ فطر کی، پہلی حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ جو صدقہ فطر ہے نا، یہ طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے. بولے یہ کیا ہے؟ مساکین کا کھانا. اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ طہرۃ للصائم، صائم کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. روزے دار سے اگر اس کے روزے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے طہارت کا باعث ہوگا، اور جس کو دیا جائے گا وہ مسکین ہے تو اس کے لیے یہ کھانے کا کام دے گا. تو ایک ہی وقت میں اس کے دو فائدے حاصل ہو جائیں گے. بولیے ایک ہی وقت میں اس کے دو فائدے حاصل ہو جائیں گے کہ کھانا بھی ہے اور طہارت کا باعث بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھیے گا طہارت کا باعث تبھی ہوگا جب آپ کے روزے مکمل ہو جائیں گے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے صدقہ فطر کے باب میں اس چیپٹر میں کہ دیا کیا جائے، قیمت ادا کی جائے یا خوراک ادا کی جائے. حدیث کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طعمہ کہا ہے کہ یہ کھانا ہے. اور یہ حدیث پڑھیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قال کہتے ہیں فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا. تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ اس کا دینا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. او قال رمضان، یا انہوں نے یہ فرمایا صدقۃ الفطر یا یہ فرمایا صدقۃ رمضان، رمضان کا صدقہ. کس پر فرض کیا؟ چار طرح کے لوگ ذکر کیے، علی الذکری مذکر پر، والانثی اور مونس پر، والحری اور آزاد پر، والمملوک اور غلام پر. مذکر، مونس، آزاد، غلام، ان چاروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم کیا. مطلب کوئی مذکر ہے تو وہ بھی دے گا، عورت ہے تو وہ بھی دے گی، آزاد ہے تو وہ بھی دے گا، اور اگر کوئی غلام ہے تو وہ بھی دے گا. اور جو بچے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں ذکر اور انثی میں، کیونکہ یا وہ مذکر ہوں گے یا مونس، میل یا فیمیل ہوں گے. تو ظاہر بات ہے ان کا جو ولی ہے وہ ان کی طرف سے ادا کرے گا. مملوک جو غلام ہے اس کا مالک اس کی طرف سے ادا کرے گا. حتیٰ کہ علماء کرام نے کہا مستحب عمل ہے کہ اگر عورت پریگننسی کے ایام سے گزر رہی ہے تو اس آنے والے جو بھی وہ ہے بچہ یا بچی، اس کی طرف سے بھی یہ ادا کر دیا جائے. اللہ اکبر، مستحب عمل ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کر دیا جائے. کتنا ادا کرنا ہے؟ صاع من تمر، کھجور کا ایک صاع. صاع کے بارے میں ہم نے بتایا تھا نا کہ صاع اصل میں وزن کا پیمانہ نہیں ہے. صاع ہے جس طرح ہمارے ہاں دودھ کو ماپ کر دیا جاتا ہے نا لیٹر کے اندر، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاع جو ہے نا یہ ایک برتن تھا. بولے صاع کیا تھا؟ ایک برتن جس کے اندر تقریباً اگر ہم اسے کے جی میں کنورٹ کرنا چاہیں نا تو تقریباً 2 سے لے کر 2.5 کلو تک کا وزن بنتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ سیشن میں کتاب الزکوٰۃ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کے جی میں وزن پرفیکٹ اس لیے نہیں آتا کہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے وزن مختلف ہوتا ہے. جب آپ اس برتن میں کھجور ڈالیں گے تو وزن مختلف ہوگا، آپ اس کے اندر جو ڈالیں گے تو وزن مختلف ہوگا، آپ اس کے اندر اگر گندم ڈالیں گے تو وزن مختلف ہوگا. کیونکہ ہر چیز کی جو اس کا ایک شکل ہوتی ہے اور وزن ہوتا ہے، اس کا حجم ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتی ہے. تو صاع من تمر، کھجور کا ایک صاع، او صاع من شعیر، یا پھر جو کا ایک صاع، جو یا کھجور کا ایک صاع. مطلب یہ کہ اگر کسی کی غذا یا غذا کا اکثر حصہ کھجور ہے تو وہ کھجور دے گا، اگر جو ہے تو وہ جو دے گا، جو انسان کی غذا ہے. تو راوی کہتے ہیں فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ،
شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں گندم اتنی کثرت سے نہیں ہوتی تھی، نہ ہی گندم لوگوں کی خوراک تھی. تو کہتے ہیں کہ اب جو لوگ ہیں نا وہ پھر گئے ہیں نصف سا کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 سا لازم کیا تھا کھجور کا یا جو کا، لیکن اب دیکھیے لوگ گندم کا نصف سا دیتے ہیں. فعدل الناس بھی، لوگ اس سے پھر گئے نصف سا من برن، گندم کے نصف سا کی طرف. علی الصغیر والکبیر، چھوٹے پر اور بڑے پر، چھوٹے اور بڑے پر نصف سا کی طرف لوگ پھر گئے. یہ مزید اگلی حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ گندم کے نصف سا کی طرف لوگ کیوں پھر گئے. وفی لفظ، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہے ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، یہ کہ لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کی جائے. فطرانہ لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. اس رات کے اندر چاند مغرب کے فوراً بعد دکھائی دیتا ہے، تو اس رات کے اندر مساکین فقراء کو عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کیجیے اور ان کو ادا کیجیے. تو ہم دوسرا مسئلہ یہ پڑھ رہے تھے صدقہ فطر کے چیپٹر میں کہ کیا دیا جائے گا. یاد رکھیے گا عرب ممالک کے اندر آج بھی صدقہ فطر کو صرف اور صرف خوراک کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بتایا، اور اگلی حدیث کے اندر 5-6 چیزوں کا نام آیا، یہ ساری کی ساری چیزیں خوراک ہیں. بولے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ خوراک. تو واللہ عالم اکثر فقہا جس چیز پر ہیں وہ یہی ہے، اور درست اور راجح بات یہی ہے کہ صدقہ فطر کو خوراک سے ادا کیا جائے. ہمارے ہاں جو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے نا کہ جی اس سال گندم کا یہ ریٹ ہے تو صدقہ فطر اتنا ہو جائے گا، مطلب ہمارے پاکستان کے مطابق غالباً کوئی 300-400 روپے بن جاتا ہے. دیگر ممالک میں گندم کا ریٹ نکال کر، یہ بالکل درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث پڑھیے. قال کہتے ہیں کننا نعطیها فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو دیا کرتے تھے صاع من طعام، کھانے کا 1 صاع، صاع وہی پیمانہ، او صاع من تمر، یا کھجور کا 1 صاع، او صاع من شعیر، یا جو کا 1 صاع، او صاع من اقط، یا پنیر کا 1 صاع، او صاع من زبیب، یا منقع، زبیب کہتے ہیں وہ جو انگور کو خشک کیا جاتا ہے، منقع کا 1 صاع. تو دیکھیے اب حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 چیزوں کو گنایا: طعام، تمر، شعیر، عقد، زبیب. کھانا، کھجور، جو، پنیر اور منقع. اور چھٹی چیز نیچے آ رہی ہے. 5 کی 5 چیزیں خوراک خوراک خوراک. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ کرنسی نہیں تھی، کیش نہیں تھی، نقد اوراق یا رقوم استعمال نہیں ہوتی تھی، یہ خوراک جو ہے یہ اسی سے چیزوں کا ادلا بدلا کیا جاتا تھا. حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار موجود تھے. دینار سونا ہوتا تھا اور درہم چاندی، اور یہ درہم و دینار باقاعدہ لین دین کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ صدقہ فطر چاندی سے اگر کوئی دینا چاہے تو وہ اتنی مقدار میں درہم دے گا، سونے سے دینا چاہے تو وہ اتنی مقدار میں دینار دے دے گا. لیکن یہ صدقہ فطر ہے ہی کھانا. اس وجہ سے واللہ عالم جو درست بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ خوراک ہے، خوراک دیجئے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی
فقراء مساکین جو ہیں وہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کس طرح ہم انہیں خوراک دیں؟ تو ٹھیک ہے، پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسوں سے ان کا تعاون کیجئے. اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کو ویسے نقدی تعاون کیجئے، لیکن اس صدقہ فطر کو خوراک رہنے دیجئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی. اور الحمدللہ مجھ طالب علم کی یہ کوشش ہوتی ہے، جب سے یہ احادیث پڑھی کئی سال گزرے، الحمدللہ میں صدقہ فطر کو خوراک سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو گھر کے اندر ہم گندم آٹا استعمال کرتے ہیں 2.5 کلو کے حساب سے، گھر کے ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو، اور جتنے افراد ہیں ان کی طرف سے اتنا آٹا یا گندم کسی مستحق تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت صحیح معنوں کے اندر زندہ ہو سکے. اگرچہ ہمارے بڑے سید پاک و ہند کے کچھ علماء، کچھ فقہا رقم دینے کے بھی قائل ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں رقم دیجیے، واللہ اعلم. میں نے بتایا علماء کا، فقہا کا آپس میں اس بارے میں اختلاف ہے. جو درست ترین بات ہے وہ یہی ہے، جس پر مطلب جو ان حدیث کے زیادہ قریب ہے وہ یہی ہے کہ خوراک دی جائے. اب یہ مسئلہ ہمارا مکمل ہوا، اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ پھر یہ سمرا آ گئی. سمرا سے کیا مراد ہے؟ گندم. جو گندمی کلر ہوتا ہے نا، گندمی کلر، اس کو بھی کہتے ہیں اسمر، حمزہ سین میم را، اسمر، گندمی کلر. تو اسی سے ہے سمرا. جب یہ گندم آ گئی، قال کہتے ہیں ارا مد من هذا يعدل مدین، تو میرا یہ خیال ہے کہ گندم کا ایک مد ہوتا ہے نا، یہ دو، ایک عام متوسط درجے کا انسان اپنی ہتھیلیوں کو جوڑے تو اس ہتھیلیوں کے اندر جو چیز آتی ہے اسے ایک مد کہتے ہیں، چاہے وہ پانی ہے یا کوئی چیز ہے، یہ ایک مد ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مد ہے نا، اچھا یہاں پر فلما جاء معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، کیونکہ اسلام کی فتوحات ہوئیں، گندم کثرت کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچی، تو حضرت معاویہ فرمانے لگے کہ میرا یہ خیال ہے کہ گندم کا ایک جو مد ہے نا، وہ ان چیزوں کے، مطلب یہ کھجور، جو یا پنیر یا منقع، ان کے 2 مد کے برابر ہے. گندم کا اگر ایک مد ہونا تو ان کا 2 مد بنتا ہے. تو کیا مطلب؟ یہ وہی جو پچھلی حدیث کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جس چیز کا شکوہ کر رہے ہیں کہ اب جو لوگ ہیں نا وہ نصف سا دینا شروع ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے گندم سے جب صدقہ فطر دینا شروع کیا تو حضرت معاویہ کے قول کے مطابق لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ اگر ہم دیگر خوراک سے دیں گے، کھجور وغیرہ سے، تو پورا سا دینا پڑے گا، لیکن اگر گندم سے دیں گے تو آدھا سا بھی کافی ہے. سمجھائیں؟ حضرت معاویہ کی یہ رائے تھی. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قرآن مجید کو لکھنے والوں میں سے ہیں، عظیم صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا یہ ایک اجتہاد ہے. اور آپ کو پتہ ہے کئی ایک صحابہ، فقہا، محدثین کا یہی موقف تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ گندم کا صدقہ فطر ان چیزوں کے مقابلے میں آدھا سا دیا جائے گا. لیکن دوسری طرف اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سنیے. قال ابو سعید، حضرت ابو سعید کہتے ہیں اما انا، تو جو میں ہوں نا، فلا ازال اخرجہ کما کنت اخرجہ، میں تو اتنا ہی دوں گا جتنا میں دیا کرتا تھا. میں ہمیشہ، فلا ازال کا مطلب ہے ہمیشہ، میں ہمیشہ اتنا ہی دوں گا جتنا میں دیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا سا دیا کرتا تھا، تو میں آج بھی پورا سا ہی دوں گا. یہ جو گندم سے نصف سا لوگ دینا شروع ہو گئے نا، میں نصف سا نہیں دوں گا، پورا سا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر.
تو الحمدللہ یہاں پر ہماری کتاب الزکوٰۃ مکمل ہوئی. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں کتاب الصیام. ایک میرے دل میں یہ خیال آیا جب میں کتاب الصیام کی تیاری کر رہا تھا کہ ہم اس کو مزید 2-3 مہینے مؤخر کریں یہاں تک کہ رمضان آ جائے، اور رمضان سے پہلے جو ہماری اس کتاب کے سیشن ہو اس میں ہم کتاب الصیام کو پڑھیں. لیکن پھر خیال آیا کہ وہ جو سیکوینس ہماری چلی آ رہی ہے، ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، وہ ترتیب متاثر ہو جائے گی، کیونکہ کتاب الصیام کے بعد کتاب الحج ہے. پھر ہمارا دل کرے گا حج کو تب پڑھیں جب حج کے دن آئے. تو نہیں، ہم اپنی ترتیب سے پڑھتے جاتے ہیں. ہاں انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے تحت رمضان سے پہلے استقبال رمضان کا ایک کورس ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو آج مسائل پڑھنے ہیں یہ بھی، اور جو آنے والے سیشن میں پڑھنے ہیں وہ بھی، تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم وہ استقبال رمضان کا کورس کریں گے انشاءاللہ العزیز. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے پیش قدمی نہ کرو بصوم یوم او یومین، 1 یا 2 دن کے روزے کے ساتھ. الا رجلا، سوائے وہ شخص کان یصوم صوما، جو پہلے سے روزہ رکھا کرتا تھا، فلیصمہ، تو اسے چاہیے وہ روزے رکھے. ہاں ایک شخص ہے جو پہلے سے روزے رکھتا تھا تو ٹھیک ہے وہ روزے رکھتا رہے. حدیث کو سمجھئے. رمضان سے پہلے مہینہ ہوتا ہے کون سا جی؟ چلے چیٹ میں لکھ کر بتائیے رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ پہلے 3 درست جواب دینے والوں کا نام لیا جائے گا. دیکھتے ہیں آپ کتنے ایکٹیو ہیں جی. ماشاءاللہ جمیل قریشی صاحب ہے، اور سسٹر صوبیہ خرم ہے، اور سسٹر ساجدہ یاسمین ہے. بارک اللہ فیکم، آپ 3 لوگ سبقت لے گئے، اور کل ماشاءاللہ کافی زیادہ لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے. رمضان سے پہلے شعبان، بولی جی رمضان سے پہلے شعبان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے جو بالکل آخری دن ہے نا، 28 29 یا 30 شعبان، ان میں روزے نہ رکھو. بولے ان میں روزے نہ رکھو. ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء دے دیا. استثناء کس کو دے دیا؟ ہاں ایک شخص ہے جو روزے رکھا کرتا ہے تو ہاں وہ روزے رکھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کی عادت ہے سموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا. تو اب یہ جو رمضان سے پہلے کے 2-3 دن ہے نا، ان میں سموار یا جمعرات آ رہی ہے. مطلب رمضان شروع ہو رہا ہے منگل کے دن سے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سموار کا دن ہے یہ 29 یا 30 شعبان ہے، تو میں سموار کا روزہ رکھوں تو ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی روٹین ہے. یا جمعرات کا روزہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا ہے، روٹین سے رکھ رہے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے واجب روزے رہ گئے تھے، مطلب پچھلے رمضان کے روزے ابھی تک رہتے ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس رمضان سے پہلے مکمل کر لے تو ٹھیک ہے وہ بھی ان دنوں میں رکھ سکتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ کو سب سے زیادہ روزے پسند ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بولے جی وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. چلے دیکھتے ہیں آپ میں سے کون بتاتا ہے. بتائیے جی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے جو اللہ کو بہت پسند ہیں وہ کیا ہے؟ اسی طرح آپ میں سے جو پہلے صرف 3 لوگ ہیں انشاءاللہ ان کا نام لیا جائے گا. وہ روزے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ بڑی خوشی، ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے ایکٹیو بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے 10 سے زیادہ لوگوں کے جوابات اور سارے کے سارے درست ماشاءاللہ. سسٹر ساجدہ یاسمین ہے، سسٹر قمر النساء ہیں، اور سسٹر رافعہ بھی ہیں. یہ تینوں لوگ سبقت لے کے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی بہت سے جوابات درست آئے. داؤد علیہ السلام کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد. اللہ کو جو سب سے زیادہ روزے پسندیدہ ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ صوم یومن و فطر یومن،
ایک دن کا روزہ اور ایک دن کی افطاری، ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے، پھر روزہ پھر چھوڑے. بڑے پیارے اللہ کو یہ روزے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے. نفلی روزے، اللہ اکبر، مہینے میں 15 دن کے روزے، 15 دن افطاری، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، ایک دن روزہ ایک دن افطاری. ہاں ایک بندہ اگر اس طرح رکھتا ہے نا اور شعبان کے بالکل آخری دنوں میں وہ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھے، کیونکہ وہ پہلے سے رکھتا آ رہا ہے. ہاں اب ایک بندہ ہے جو نہ تو سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، نہ اس کے کوئی واجب روزے رہتے ہیں پچھلے رمضان کے، اور نہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ رہے ہیں، ایک دن روزہ ایک دن افطاری. ویسے ہی اٹھ کر رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پیش قدمی نہ کرو روزے رکھنے میں. کیوں؟ تاکہ تم رمضان کے لیے خوب ایکٹیو ہو جاؤ. بولے تم رمضان کے لیے خوب ایکٹیو ہو جاؤ. چلیے جی آگے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث. آپ دیکھیں نا کتنی پیاری ترتیب ہے. مطلب یہ جو فقہا اپنی کتابوں کے اندر احادیث لے کر آتے ہیں نا، جس ترتیب سے لاتے ہیں نا اس پر غور کیا کریں. دیکھیں پہلے رمضان سے پہلے کی حدیث لے کر آگے کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزے نہ رکھو. پھر اب ظاہر بات ہے وہ شعبان گزر گیا، اب رمضان آنا ہے تو چاند کی حدیث لے کر آئے. ترتیب سے ہے ایسی ہے جی. انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے اذا رأیتموہ، جب تم اس کو دیکھو یعنی چاند کو، فصوموا تو روزے رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ اور جب تم اس کو دیکھو یعنی چاند کو، فَأَفْطِرُوا تو پھر افطار کرو. جب چاند کو دیکھو تو روزے رکھو، جب چاند کو دیکھو تو افطاری کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر تم پر پوشیدہ ہو جائے، غیم ان سے نا مطلب بادلوں کے پیچھے چاند چھپ جائے، فَقْدُرُوا لَهُ تو پھر اس کا اندازہ لگا لو. چاند کو دیکھو تو روزے رکھو، چاند کو دیکھو تو افطاری کرو. کیا مطلب افطاری کرو؟ مطلب یہ کہ شوال شروع کرو، روزے چھوڑ دو. اور اگر رمضان کے شروع ہونے سے پہلے مطلب جب شعبان ختم ہو رہا ہے یا شوال شروع ہونے جا رہا ہے، ان دونوں مواقع پر اگر مطلع ابر آلود ہے، چاند دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایک اندازہ مقرر کر لینا تم. فَقْدُرُوا لَهُ ٹھیک ہے. اور دیگر احادیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 پھر تم نے 30 کی گنتی کو مکمل کرنا ہے. اب یہ اندازہ مقرر کر لینے کیا مطلب رمضان کے شروع کرنے میں یا شعبان کے 30 مکمل کرنے میں؟ تو واللہ عالم فقہا کی دونوں آراء ہیں. جو زیادہ احادیث کے قریب دکھائی دیتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہے تو پھر گنتی پوری کرنی ہے. کیا مطلب آج 29 شعبان ہے، آج رات کو چاند دکھائی دینا ہے یا نہیں دینا مغرب کے بعد دیکھنا ہے، لیکن مکمل بادل آ چکے ہیں، مطلع ابر آلود ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب شعبان 30 دن پورے کرنے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ لینا ہے؟ تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں. سمجھا کہ یہ مطلب ہے شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں، کیونکہ مطلب بالکل اسی طرح رمضان 29واں روزہ ہے، مغرب کے بعد چاند نظر آنا ہے، مطلع ابر آلود ہے، تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے ہیں، پھر شوال شروع ہونا ہے. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ اور دیگر حدیث فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 پھر 30 کی گنتی پوری کر لو. اب جب رمضان شروع ہو چکا تو روزہ شروع ہوگا سحریوں سے. تو بات آئی سحری پر. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا سحریاں کرو. فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً کیونکہ سحریوں کے کرنے میں برکت ہے.
ان سحریوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کرو سحری، حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سحری کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو بالکل فجر سے پہلے کا کھانا ہے اس کو سحری کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بالکل غلط رواج ہے کہ آدھی رات میں، چونکہ رمضان میں لوگ گرمیوں میں خاص کر جب راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں تو اکثر لوگ رمضان کی راتوں میں نہیں سوتے، تو جب رات کو بھوک لگی 1-2 بجے کھا پی کے سمجھتے ہیں بس یہی سحری ہوگی۔ بعض لوگ تو بھی سو بھی جاتے ہیں، کہیں فجر سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ کتاب الصیام ہم بعد میں پڑھیں، اس سے پہلے کتاب الصلاۃ پڑھ چکے ہیں۔ جو نماز کا رکن ہے وہ روزے سے بھی پہلے ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں جو روزے تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو انہوں نے کہا اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ روزے رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتا۔ تو بہرحال کچھ لوگ رات کو ہی یا 1-2 بجے 12 بجے جب بھوک لگی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے بھوک لگی کچھ کھا لیجئے، لیکن سحری کے وقت میں بھی کچھ کھائیے، اس نیت سے کہ یہ سحری ہے۔ کچھ پی لیجئے، کچھ کھا لیجئے، اگرچہ بھوک نہیں ہے لیکن کچھ کھا پی لیجئے ہلکا پھلکا، اس نیت سے کہ سحریوں کے اندر برکت ہے۔ اور ہماری اور اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے نا وہ سحریوں کا کھانا ہے۔ اگلی حدیث، اچھا ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن کی جو بہترین سحری ہے نا وہ کھجور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور صرف افطاری کے اندر کھائی جائے گی، نہیں، افطاری کے اندر بھی کھجور کھائی جائے گی، لیکن سحری کے اندر بھی کھجور کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سحریوں میں بھی کھجور کھایا کریں، کیونکہ جس طرح افطاری میں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پورا دن جسم کا وہ جو شوگر لیول ہے وہ لو ہو چکا ہوتا ہے، کھجور کے ذریعے جسم کو ایک قوت ملتی ہے، تو سحری میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت زید بن ثابت دونوں اس حدیث کے راوی رضی اللہ عنہما قال کہتے ہیں کہ تسحرنا، ہم نے سحری کی، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی۔ ثم قام الی الصلاۃ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف کھڑے ہوئے۔ قال انس، تو حضرت انس کہتے ہیں قلت لزید، میں نے زید سے کہا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے زید سے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ اس اذان سے مراد اقامت ہے، کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سحری کھانے کے بعد جماعت کا کھڑا ہونا تھا، اقامت کا ہونا تھا، تقریباً کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا قال قدر 50 آیہ، تقریباً 50 آیات جتنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اور بڑی پیاری چیز پتہ چلی، اور وہ چیز ہے صحابہ کرام وقت کیسے بتایا کرتے تھے۔ وقت بتایا کرتے تھے قرآن کی آیات سے۔ تو دیکھیے نا صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن کی کتنی محبت تھی۔ مطلب اگر چونکہ اس دور کے اندر گھڑیاں یا ٹائم کا یہ سسٹم تو تھا نہیں، تو اگر وقت بتانے ہیں تو کیسے بتانے؟ قدر 50 آیا، یہ تقریباً 50 آیات جتنا۔ کیا مطلب 50 آیات جتنا جی؟ کیا مطلب یہ کہ تقریباً 50 آیات کے پڑھنے میں ایک انسان کا جتنا وقت لگتا ہے نا، اتنا وقت ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھا کر نماز کے دوران۔ مطلب اتنا وقت انتظار کرتے، مسجد کے اندر لوگ جمع ہوتے، فجر کی سنتیں وغیرہ ادا کرتے جو پہلے آ جاتے، اور پھر جماعت کھڑی ہو جاتی۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی ایسی محبت کو پیدا فرمائے، اور نمازوں کی ایسی محبت کو پیدا فرمائے کہ جب ہم سے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ کام کب کرنا ہے، تو ہم یہ نہ کہ شام 4 بجے ہم کہیں عصر کی نماز کے بعد، آپ نے یہ کام کب کرنا ہے صبح 6 بجے، نہیں، فجر کی نماز کے بعد۔ تو اس سے انشاءاللہ نماز کی پابندی بھی ہے۔ ان عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما
حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی یہ روایت ہے، کیا کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ. ابھی تک ہم سحری کے آگے پیچھے ہیں، دونوں امہات المومنین ہیں. اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے پہلے بھی یہ چیز بیان کی اپنے اس کورس کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے نا، دیکھیں ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے نا وہ اوپن نہیں ہوتی. ہم رات میں کیا کرتے ہیں، سونے کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے سوتے ہیں، رات میں کتنی مرتبہ اٹھتے ہیں، کیا کیا. شاید کہ اگر کوئی بھی زوجہ اپنے خامن کی ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تو خامن کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایسا اسوہ، ایسا پیٹرن جن کو دیکھ کر، جن کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو یہ لازم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتی. اور یہ فریضہ سر انجام دیا امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، آپ کو فجر پہنچتی تھی، وہو جنوبن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، مطلب آپ پر غسل کرنا لازم ہوتا، من اہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. جنوبن من اہلہ، جنبی کیوں ہوتے؟ گھر والوں سے. تو پھر کیا کرتے؟ ثم یغتسل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے، ویصوم، اور روزہ رکھتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر انسان اس حالت میں ہے تو کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سحری تناول فرمایا کرتے تھے، جس طرح دیگر احادیث میں بھی وضاحت آتی ہے. پھر سحری ہو جاتی، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے. سمجھا کہ آپ کو؟ اللہ اکبر. تو یہ شریعت کی آسانیاں ہیں، یہ شریعت کی آسانیاں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک جب اپنے گھر والوں کے پاس آئے ہم بستری کی نیت سے، اور پھر اس نے اگر سونا ہو تو اس کو چاہیے وہ وضو کر لے اور پھر سو جائے. مطلب اس حالت کے اندر انسان سو بھی سکتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ سو جائے. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. ایک انسان نے روزہ رکھ لیا لیکن دن کے وقت میں کچھ کھا پی گیا بھول کر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیا، جو بھول گیا، وَهُوَ صَائِمٌ، اور وہ روزے کی حالت میں ہے، فَأَكَلَ، اس نے کھا لیا، او شاربا، یا اس نے پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے. بھول کر جو شخص کھا پی گیا اسے چاہیے اپنے روزے کو پورا کرے. کیوں؟ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَى، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. بولے اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. ہاں واقعتاً، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے نا خالصتاً اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کسی کا روزہ ہے، دیکھیں ایک انسان نماز پڑھے نا سب کو دکھائی دے رہی ہے، زکوٰۃ دے رہے، اگر باقی لوگوں کو نہیں نظر آ رہا تو چلیے جس کو دے رہے اس کو تو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کی. لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان نہ بتائے تو کسی کو نہیں پتا اس کے اللہ کے علاوہ. اب وہ بھول کر کھا رہے یا جان بوجھ کر کھا رہے، یہ بات بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو اگر کوئی ایسے کھا پی لے تو اسے چاہیے اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے. اپنا روزہ مکمل کرے. یاد رکھیے گا یہ جو بھول چوک ہے نا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے کچھ چیزوں کو جو اٹھا لیا، ان میں سے الخطا، جو انسان غلطی سے کر جائے، وہ نسیان،
اور جو بھول کر جائے وہ مستکرہوا علیہ، اور جس چیز پر انسان کو مجبور کر دیا جائے، جس چیز پر انسان کو مجبور کر دیا جائے، استکراہ سے ہے، تو اللہ رب العزت نے میری امت سے یہ اٹھا لیا. مطلب میری امت کی اللہ اس چیز پر پکڑ نہیں کرے گا جو انہوں نے بھول کر لیا یا غلطی سے کر لیا یا ان کو جو مجبور کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو بالکل اسی طرح جو روزے کی حالت میں بھول جائے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو ظہر کے ٹائم کچھ کھانا وغیرہ کھا رہا تھا، مصروف تھا، عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا یا کھانے کے بعد اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو بس ٹھیک ہے ظہر کی نماز معاف ہو گئی. نہیں، نماز کا یہ حکم نہیں ہے. ایک شخص نے فرضی روزے رکھنے تھے، وہ بھول گیا کہ رمضان میں میرے 2-3 روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے یا کسی عورت کے روزے رہ گئے، وہ بھول گئی کہ میں نے روزے رکھنے تھے، اب روزے رکھے. جب اس کو یاد آئے روزے رکھے، جب یاد آئے نماز پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الصلاة او نسیہا، جو نماز پڑھنے سے سو گیا یا نماز پڑھنا بھول گیا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ أَوْ اسْتَيْقَظَ، تو جب بھی وہ نیند سے بیدار ہو یا اس کو یاد آئے تو اسے چاہیے اسی وقت میں نماز پڑھے. جب یاد آئے وہی وقت ہے، نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی روزے رکھنے بھول جاتا ہے، روزے کی مطلب پورا روزہ رکھنا بھول جاتا ہے، تو جب یاد آئے گا روزے رکھے گا. لیکن اگر روزے کی حالت میں کچھ بھول کر کھا پی گیا تو اپنا روزہ مکمل کرے گا. یہ نہیں سمجھے گا کہ چلیں اب ایک دفعہ کھا لیا، میرا روزہ تو ہے نہیں، میں کھاؤں پیوں. نہیں، اس کا روزہ ہے، یہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، اور یہ شریعت کی آسانیاں ہیں. بولے یہ شریعت کی آسانیاں ہیں. ہاں جی. اب ایک اور مسئلہ یہاں پر آیا کہ ایک شخص نے روزہ تو رکھ لیا لیکن شہوات اس پر غالب آئیں اور وہ روزے کی حالت میں ہم بستری کر بیٹھا. اس کا حکم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور بڑا ایک پیارا واقعہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی رحمت، شفقت اور حکمت بھی دکھائی دیتی ہے. میں صرف ترجمہ کروں گا تو آپ انشاءاللہ واقعہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بینما نحن جلوس، جلوس جالس کی جمع، ہم بیٹھے ہوئے تھے عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ جاءہ رجل، جب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لکا، کیا ہے تجھے؟ قال، وہ شخص کہنے لگا، وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں اپنی عورت پر واقع ہو گیا اس حال میں کہ میں روزے سے تھا. میں نے ہم بستری کر لی اس حال کہ میں روزے سے تھا. وفی روایت، اور ایک روایت کے الفاظ ہے، اصبت اہلی فی رمضان، رمضان میں نے ہم بستری کر لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد رقبة تعتقها، کیا کوئی گردن آزاد کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی گردن ہے، غلام ہے جسے آپ آزاد کریں؟ قال، اس نے کہا، لا، نہیں، گردن تو میں آزاد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، تو غلام آزاد کرنا ان کی استطاعت میں نہیں تھا. انہوں نے بتا دیا میں غلام نہیں آزاد کر سکتا. قال، دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں؟ قال، اس نے کہا، لا، نہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ دوسری آپشن سے دی کہ کیا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مطلب بطور مذاق کے یہ فرمانے لگی کہ گویا کہ اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے سے ایک روزہ نہیں مکمل ہوا اور میں 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں گا؟ تو انہوں نے واضح بتا دیا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے میں نہیں رکھ سکتا، میری استطاعت نہیں۔ قال، تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ 60 مسکینہ، کیا 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ قال لا، تیسرے پہ بھی اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے۔ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، اسی حالت میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ سائل بھی وہیں پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر تھے۔ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ وَالْمِقْتَلُ، ایک بڑا برتن تھال نما، ایک بڑا برتن لایا گیا جس میں کھجوریں تھی، بھرا ہوا تھا کھجوروں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ فقال، اس نے کہا، انا، میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ ھذا، یہ برتن لے لو، فتصدق بھی، اور جا کر اس کو صدقہ کر دو۔ یہ برتن لے لو، چلو یہی تقریباً 60 مسکین کھا لیں گے، جاؤ جا کر اس کو صدقہ کر دو۔ اب جو دلچسپ بات ہے اس حدیث کے اندر وہ اگلی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت دیکھیے۔ فقال الرجل، تو شخص نے کہا، علی افقر منی یا رسول اللہ، کیا میرے سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میں صدقہ کروں؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما بین لابتیہا یرید الحرتین، یہ جو مدینے کے 2 پہاڑ ہیں نا، اہل بیتین افقر من اہل بیتی، میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی مستحق اور فقیر نہیں ہے ان مدینے کے 2 پہاڑوں کے درمیان۔ مطلب اس مدینہ کی پوری آبادی میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس پر جا کر صدقہ کروں؟ سمجھ آئی آپ کو؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں انیاب دکھائی دینے لگی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعم اہلک، جاؤ جا کر اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اطعمہ، کھلا دو اس کو، اہلک، اپنے گھر والوں کو۔ پھر امام صاحب شرح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، الحرہ، حرہ سے کیا مراد ہے؟ ارض ترکبها حجارۃ سؤد، حرہ اس زمین کو کہتے ہیں جس کے پہاڑ یعنی سیاہی مائل ہوتے ہیں، سیاہ کلر کے، شدید دھوپ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو سیاہی مائل جس جگہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، پتھر جس کے، وہ اس کے لیے حرہ کا لفظ بولا جاتا تھا۔ سمجھا کہ نا آپ کو اس حدیث کی؟ تو یہ ہے جی کہ اگر، اب مسئلہ کیا ثابت ہوا اس سے، کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں یہ کام کر بیٹھے تو وہ غلام آزاد کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے کے اندر بھی غلام کہاں سے آزاد ہوں گے، تو پھر دوسری، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا عدم موجودگی کی وجہ سے یا عدم استطاعت کی وجہ سے، تو پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اچھا، یہ تینوں کام یاد رکھے گا، آپشنل نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کر لے۔ ایک کام اگر طاقت نہیں رکھتا تو دوسرا کرے گا، دوسرے کی طاقت نہیں ہے تو تیسرا، آخری آپشن ہے تیسرا۔ ٹھیک ہے جی، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت نہیں، مطلب یہ کتنا شدید گناہ ہے روزے کی حالت میں اپنی ضرورت پوری کرنا، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے راتیں رکھی ہیں تو انسان جو جائز وقت ہے اس کے اندر اپنی ضرورت کو پورا کرے، اور روزے کی حالت میں اس کام سے رکے، بچے اس کام سے۔ اور اسی وجہ سے تو علماء کرام نے کہا کہ ایسا شخص جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں پا سکتا، وہ رمضان کے اندر ہر اس چیز سے بچے جو اسے اس کام کے قریب لے کر جانے والے ہیں۔
سمجھے آپ کو؟ اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں جی. یہ چیپٹر 2 3 4 5 احادیث ہیں اس چیپٹر کی. سفر کی حالت میں روزہ رکھنا، اور ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ کا ٹائم باقی ہے. تو چلیں بتائیے آج پڑھیں اس کو یا آنے والے سیشن میں پڑھیں جی. باب الصوم فی السفر. کیونکہ ہمارے بھی اساتذہ کرام کبھی کبھار ہمیں یہ آپشن دیا کرتے تھے کہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، آج شروع کرنا ہے یا آنے والے دن میں شروع کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو اجر عطا کرے. شاید 5-7 منٹ کا ٹائم اوپر لگے گا اس چیپٹر کو مکمل کرنے میں. پہلے میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں گا اور پھر اللہ آپ سب کو اجر عطا کرے. ماشاء اللہ آپ میں سے صرف 2 لوگ ہیں جنہوں نے کہا نیکسٹ، اور باقی ماشاءاللہ جو 15 کے قریب لوگ ہیں سب کہہ رہے ہیں آج ہی پڑھیں. اللہ آپ سب کو اجر عطا کرے. بارک اللہ فیکم. یہ یقیناً ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یقیناً ایسی ہی ہماری رغبت اور محبت ہونی چاہیے. اور چلیں یقیناً یہ میری ٹیم کے لیے آپ کی یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنا یہ قابل قدر ہے. تو انشاءاللہ ہم آج ہی پڑھتے ہیں. 5-7 منٹ کا ٹائم میں آپ سے اوپر لوں گا اور اس میں ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. چیپٹر کا پہلے خلاصہ سمجھ لیجئے، سمری سمجھ لیجئے. روزہ رکھنا سفر کی حالت میں. اب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے رخصت دے دی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو انسان مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے. مطلب رمضان میں جتنے روزے رکھے وہ گنتی رمضان کے بعد کے مہینوں میں پوری کر لے. اب شریعت نے انسان کو رخصت دے دی. اب کوئی انسان یہ نہ کہے کہ جی اس زمانے کے سفر چونکہ مشقت والے ہوتے تھے، آج کے سفر چونکہ آسانی والے ہیں اس وجہ سے رخصت ختم ہو گئی. نہیں، یاد رکھیے گا یہ رخصت مشقت اور آسانی کی بیس پر نہیں تھی. سمجھ آ گئی؟ اس طرح اگر ہوتا نا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ پیدل سفر کرنے والے تھے اور کچھ گھوڑے پر سفر کرنے والے تھے، اور پورا زادے راہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. اونٹ کے اوپر ہودج ہوتا تھا، کمرہ نما چھوٹا سا ایک خیمہ نما ہودج ہے جی. اور وہ اس کے اندر سفر کوئی اتنا مشقت والا نہیں ہے، کوئی پیدل کر رہے اس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ بتا دیتے کہ جس کے لیے سفر مشقت والا ہے وہ ایسے کر لے، مشقت والا نہیں ہے تو ایسے کر لے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مطلقاً جب سفر ہے تو آپ کو یہ رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سفر ہے تو آپ کو یہ رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں استطاعت رکھتا ہوں، اگرچہ رخصت ہے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی، لیکن میری استطاعت ہے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو فقہائے کرام کے قول کے مطابق جو حدیث آگے آ بھی رہی ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کے اندر اگر میں نے روزہ چھوڑ دیا تو رمضان کے بعد کے ایام میں روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور رمضان کی ایک ترتیب اور اس کی خیر و خیرات و برکات ساری چیزیں میں کیسے سمیٹوں گا. اللہ اکبر. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ روزہ رکھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے. تو پھر علماء کرام نے کہا کہ وہی کہ اگر کسی کے لیے روزہ رکھنا اتنا مشقت کا باعث ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، بے ہوشی تک چلا گیا یا نڈال ہو گیا، تو ایسے انسان کو چاہیے شریعت نے جب رخصت دی ہے تو عمل کر لے. اور ایک انسان یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں برداشت کر سکتا ہوں، اور واقعتاً اس کی برداشت ہے، اس کی اپنی برداشت کی وجہ سے یا سفر کی سہولت کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی. مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ یہ اس چیپٹر کی پوری سمری ہے. اب ہم 5 حدیث کو پڑھ لیتے ہیں.
پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ قال، یہ حضرت حمزہ بن عامر جو تھے نا، ان کے بارے میں آیا کہ یہ کثیر الصیام تھے، کثرت کے ساتھ یہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور فرضی روزے تو ظاہر بات رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اصوم فی السفر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں روزے رکھوں؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، اور یہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان شئت فصم، اگر تو چاہتا ہے تو روزہ رکھ، وَإِن شئت فَأَفْطِرْ، اور اگر تو چاہتا ہے تو روزہ افطار کر۔ اگر تو چاہتا ہے تو روزہ رکھ، اور اگر تو چاہتا ہے تو روزہ افطار کر۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آپشن دے دی، مطلب یہ تیری مرضی پر ہے، اگر سفر میں آسانی سے رکھ سکتے ہے، تو رکھنا چاہتا ہے تو تو رکھ لے، اور اگر سفر میں تو چاہتا ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں تو نہ رکھ، افطار کر لے، روزہ چھوڑ دے۔ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال کہتے ہیں کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، فلم یعیب الصائم علی المفطر، تو روزہ رکھنے والا افطار کرنے والے پر کوئی عیب نہ لگاتا کہ وہ دیکھو اس کا روزہ نہیں ہے، صائم روزہ چھوڑنے والے پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا، عیب نہ لگاتا، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، اور نہ ہی چھوڑنے والا رکھنے والے پر۔ سمجھ آ گئی نا؟ نہ یہ اس کو کچھ کہتا نہ وہ اس کو کچھ کہتا، اور یہی ہونا چاہیے آج بھی، کیونکہ رخصت ہے، اگر کسی نے نہیں رکھا تو یہ نہ کہیں کہ جی آج تو سفر اتنی آسان ہے کیوں نہیں رکھا آپ نے۔ بھی آسان ہے، آپ کے لیے آسان ہے، شاید اس بیچارے کو سحری کا موقع نہ ملا ہو، اس کی فلائٹ ایسے ہو، اس کا سفر ایسے ہو، تو صحابہ کرام بھی ایک دوسرے پر عیب نہ لگاتے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ سفر میں روزہ رکھا کرتے، کچھ نہ رکھا کرتے، یہ ان کو کچھ نہ کہتے، وہ ان کو کچھ نہ کہتے۔ اگلی حدیث عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی حر شدید، شدید گرمی میں، حر کا مطلب گرمی، حتی یہاں تک کہ ان کان احدنا لیضع یدہ علی رأسہ من شدت الحر، ہم میں سے کوئی ایک اٹھتا اور اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھتا شدید گرمی کی وجہ سے، شدت الحر۔ وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ بن رواحہ، اور ہم میں دو ہی لوگوں کا روزہ تھا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، بس ہم میں دو لوگوں کا روزہ تھا۔ اتنی مطلب شدید گرمی کی حالت میں بھی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ رہے تھے کہ دھوپ کی شدت کچھ کم ہو سر پر، دو لوگوں کا روزہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ تو مطلب اتنی شدید گرمی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، تو کسی کی استطاعت ہے، برداشت ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فرآ زحامن، کچھ رش دیکھی، زحام کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا ہجوم، رش، ورجلا، اور ایک شخص کو دیکھا، قد ذلل علیہ، جس پر لوگ سایہ کر رہے تھے، اس پر سایہ کیا گیا تھا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں رش ہے، ایک شخص پر سایہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ فقالو، تو انہوں نے کہا صائمون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے کی حالت میں ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلِمُسْلِمِينَ، اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ علیکم برخصت اللہ التي رخص لکم، تم پر اللہ کی رخصت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ لازم پکڑو۔ تو یہ وہی اسی حالت کے اندر ہے کہ مطلب اگر کسی انسان کے لیے اتنی مشقت ہو گئی ہے کہ وہ گر پڑا ہے اور اس کو پر سایہ کیا جا رہا ہے، تو پھر ایسی حالت کے اندر روزہ مکمل کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ والی نفسی کا علی کا حق، آپ کی جان کا بھی آپ پر حق ہے۔
ایک انسان اللہ کے حق کو تو ادا کرتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اپنی جان کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تقصیر کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی میں، تو اسے چاہیے اللہ کی رخصت کو لے لے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ چلیے جی، یہ آخری حدیث ہے ہمارے اس چیپٹر کی جس پر ہماری بات مکمل ہو رہی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فمنا الصائم ومنا المفطر۔ وہی حضرت انس بن مالک جن کی ابھی حدیث ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے پر عیب نہ لگاتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فمنا الصائم، من یہاں بعض کے معنی میں ہے، تو ہم میں سے بعض روزے دار تھے اور ہم میں سے بعض مفطر تھے، مطلب روزہ چھوڑنے والے۔ قال، کہتے ہیں فنزلنا منزلا فی یوم حار، تو ہم ایک جگہ پر اترے۔ کیا مطلب نزلنا منزلا؟ مطلب ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم نے ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اب جب ہم نے اس جگہ میں پڑاؤ ڈالا، فی یوم حار، شدید گرمی کا دن تھا، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا، صاحب الکسائی، اکثرنا ظلًا، سب سے زیادہ سائے والا، ہم میں سے جو سب سے زیادہ سائے والا تھا نا، کون تھا؟ صاحب الکسا، وہ بندہ تھا جس کے پاس کوئی اپنا کپڑا، کوئی چادر وغیرہ ہے۔ فَمِنَّا مَن يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، بعض ایسے تھے جو سورج کی دھوپ سے اپنے ہاتھ کے ذریعے بچ رہے تھے، مطلب اپنا ہاتھ رکھ کر دھوپ سے بچ رہے تھے۔ قال، حضرت انس کہتے ہیں فسقط الصوام وقام المفطرون، ایک وقت ایسا آیا کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ گر پڑے اور روزہ چھوڑنے والے کھڑے رہے۔ روزہ چھوڑنے والے کیا ہوا؟ کھڑے رہے، مطلب وہ اٹھے، انہوں نے کیا کیا؟ فضرب الابری، اب چونکہ ان کا روزہ نہیں تھا، ان کی ہمت تھی، تو انہوں نے خیمے لگائے، تو پھر خیمے لگا کر کیا کیا؟ وَسَقَوْا الرِّقَابَ، اور انہوں نے سقوا الرِّقَابَ، سواریوں کو پانی وغیرہ پلایا، جو ساتھ جانور وغیرہ سواریوں وغیرہ ان کو پانی پلایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذهب المفرطون اليوم بالاجر، آج کے دن جو اجر لینا وہ روزہ افطار کرنے والے لے گے۔ ایک تو انہوں نے خیمے ہمارے لیے نصب کیے، دوسرے انہوں نے روزے داروں کی خدمت کی، اور تیسرا انہوں نے اللہ کی رخصت کو قبول کیا، روزہ نہیں رکھا، تو آج کے دن تو سارا کا سارا اجر روزہ چھوڑنے والے لوگ لے گے، مفطرون۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کمال درجے کی حکمت ہے، مطلب روزہ چھوڑنے والے، اب جب روزے داروں کی یہ حالت ہو گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ جو روزہ نہ رکھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ کمال درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے باب الصوم فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کے باب کو مکمل کیا۔ تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں بیماری کی ایام میں، یا عورت کی ماہانہ ایام میں، یا سفر وغیرہ کی وجہ سے، تو ان کو کب رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم آنے والے ہفتے میں شروع کریں گے۔ اب کچھ وقت آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ جمیل قریشی صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی روزے دار شخص غلطی سے کچھ کھا پی رہا ہے تو کیا اس کو یاد کرانا چاہیے کہ تمہارا روزہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے یاد نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کھلا رہے تو نہیں۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اگر وہ بھولا ہوا ہے، آپ نہیں بھولے ہوئے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کو یاد کروائیے۔ یہ جو اللہ کھلا پلا رہے ہیں یہ تب ہے کہ کوئی غلطی سے کھا پی گیا،
کوئی غلطی سے کھا پی گیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا۔ دیکھیں اگر یہ مطلب ہوتا اللہ کے کھلانے پلانے کا، پھر تو ہم روزے کی حالت میں خود سے جا کر لوگوں کو یہ کہتے کہ کھا لیجئے، شاید کوئی بھول کر کھا پی لے، ہم اللہ کی مہمان نوازی اس کو پیش کریں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ ہم خود دے سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے اگر کوئی کھا پی رہا ہے تو باقاعدہ فقہاء کرام نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا کام ہے، چونکہ وہ بھولا ہوا ہے، ہم تو بھولے ہوئے نہیں ہیں، تو ہمارا کام ہے اپنے مسلمان بھائی کو یاد کروا دینا۔ رمضان کے قضا روزے میں بھی سحری کا یہی حکم ہے، بالکل یہی حکم ہے، سحری کی جائے گی، اور ان روزوں میں بھی سحریوں میں برکت ہے، حتیٰ کہ جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں ان کی سحریوں میں بھی ویسی برکت ہے جیسے کہ فرضی روزوں کی سحریوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ نفلی روزے کی حالت میں بھی اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو وہ بھی روزہ مکمل کرے گا، اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے، یہ صرف فرضی روزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر سفر میں کوئی مشقت نہ ہو، روزہ رکھنا ممکن ہو، تو تب بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جی بالکل روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی رخصت ہے، اگر کوئی اس رخصت پر عمل کرنا چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے۔ اسد حبیب صاحب کا جو سوال ہے، اس کا سوال وہ جمیل قریشی صاحب کے سوال کی روشنی میں گزر چکا ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، یا تاکہ وہ سیر ہو کر کھا پی لے، اور جب کھا پی لے تو پھر اسے بتاؤ تو نہیں، یہ بالکل نہیں ہے، اگر کوئی کھا پی لے تو اس کو بتا دیا جائے۔ اگر کوئی صدقہ فطر خوراک کی صورت میں نہ لے تو پیسے دینا صحیح ہے۔ یقین جانیں خوراک کی صورت میں صدقہ فطر، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے اس تجربے کی روشنی میں طالب علم کے خوراک کا جو صدقہ ہے نا، وہ صحیح معنوں میں مستحق انسان تک پہنچے گا۔ جو حق نہیں رکھتا اور بعض اوقات پیسوں کی لالچ میں آ جاتے ہیں، جیسا اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی خوراک نہیں لینا چاہ رہا تو نہ لیں، جو لینا چاہ رہے اس کو دے دیں، سمجھا کہ نہ، جو لینا چاہ رہے اس کو دے دیں، تاکہ صحیح معنوں میں آپ کا یہ صدقہ فطر مستحق تک پہنچے۔ تو خوراک دینے میں یہ حکمت بھی دکھائی دیتی ہے ہمیں۔ ہاں جی، بڑا پیارا سوال آیا کہ آیات کے وقت کا تعین کس طرح ہوگا، کچھ آیات لمبی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی، تو علماء کرام نے کہا جو متوسط آیات ہیں، نہ تو اس کے اندر مکی صورتوں کی آیات لی جائیں گی جو 2-3 الفاظ پر مشتمل ہے، اور نہ مدنی صورتوں کی آیات لی جائیں گی کہ بعض آیات آدھے پیج پر ہیں، جو درمیانی آیات ہیں متوسط اوسط درجے کی، ان کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پیر اور جمعرات کے روزے قضا روزوں کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، تو جی بالکل قضا روزوں کی نیت سے یہ روزے رکھ سکتے ہیں، البتہ انہیں جو اجر و ثواب ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پیر اور جمعرات کا اجر و ثواب بھی مل جائے اور فرضی روزے بھی ہو جائیں، تو واللہ عالم، اس میں علماء کرام نے کہا کہ جو وہ فرضی روزے رکھ رہے ہیں ان دنوں کے اندر، اس کا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ کیا رمضان، کیا کہہ رہے ہیں، نفلی روزہ کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے منڈے یا تھرسڈے کے علاوہ؟ جی بالکل کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے۔ احادیث کے اندر جو جمعے کا دن ہے، صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے، البتہ کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا سوال پوچھا سسٹرس میں انہوں نے کہ اور یہ جو جدید فقہی مسائل ہیں نا، ان کے اندر باقاعدہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ماہواری کے ایام کو روکنے والی میڈیسن وغیرہ یوز کی جاتی ہیں، اور صرف رمضان کے چیپٹر میں نہیں، حج وغیرہ میں بھی سوال ہوتا ہے، طواف وغیرہ کرنے کے لیے سوال ہوتا ہے، تو دیکھیے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ جو آپ ٹیبلٹ وغیرہ یوز کریں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، اگر تو اس کے کوئی نقصانات ہیں تو کسی صورت میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض ایسے واقعات سامنے آئے، ڈاکٹرز نے بتائے کہ واقعتاً پھر پریگنینسی پر یا عورت کی آنے والی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسی دوائی کا استعمال کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس سے 100% انسان کی ماہواری رکے، عورت کی ماہواری رکے اس سے، اس حالت کے اندر اگر وہ کچھ
اس کی بلڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا کچھ نہ کچھ وہ کچھ نہ کوئی چیز نکل رہی ہے، تو اس طرح وہ میڈیسن درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. جو پاکستان سے سعودی عرب کی طرف سفر کرتا ہے اور اس کا روزہ ہو تو جہاز کے سفر سورج دیر سے غروب ہوتا ہے، تو اس صورت میں افطاری کا کیا حکم ہے؟ تو الحمدللہ یہ افطاری ہم ایک مرتبہ کر چکے ہیں. جہاز کے اندر واقعتاً سورج بہت دیر سے غروب ہوتا ہے، تو جہاز جس جگہ سے گزر رہا ہے جب تک آپ کو سورج دکھائی دے رہا ہے تب تک آپ لوگ روزہ افطار نہیں کر سکتے. اور جب آپ کو سورج دکھائی دینا، مطلب آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ابھی سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، تھوڑی دیر بعد جس جگہ پر پہنچے ابھی پھر وہیں پر ہے، تھوڑی دیر بعد پھر وہیں پر ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو آپ انتظار کریں گے یہاں تک کہ جس جگہ سے آپ کا گزر ہو رہا ہے اور سورج بالکل غروب ہو چکا ہے، تو پھر آپ کی افطاری کا وقت ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ صرف جہاز کے سفر کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ اونچی کسی جگہ پر جاتے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اور نچلی جگہ پر روزے کی افطاری میں وقت کا فرق ہو سکتا ہے. جو روزے لاشعوری کے طور پر چھوٹے ہیں اور گنتی بھی ممکن نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ سے توبہ کی جائے اور آئندہ روزے رکھنے کی پابندی کی جائے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ تقریباً آپ کے تمام سوالات بھی ہو چکے ہیں. ایک آدھا سوال کوئی چیٹ میں آیا تھا غالباً کہ وہ کوسچن آنسر میں نہیں گزرا. میں دیکھوں اگر وہ مجھے نظر آ جائے، کیونکہ وہ کچھ ہاں بڑا اچھا سوال تھا. سسٹر سنجیدہ ہیں ان کی طرف سے کہ کیا منت مانگی جا سکتی ہے روزے کی کہ فلاں کام ہو تو روزے رکھیں؟ تو بالکل مانی جا سکتی ہے، بالکل مانی جا سکتی ہے منت. اور ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے منت کو صرف اس کام کے ساتھ خاص نہ کیجئے کہ یہ کام ہوا تو پھر ہی میں روزے رکھوں گی یا پھر ہی میں صدقہ کروں گی، بلکہ اس نیک کام کو کر دیا کریں اس ارادے سے. انشاءاللہ اس کام کا اجر و ثواب بھی ہے اور آپ کا وہ کام بھی ہوگا جس کی نیت سے آپ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو منت کو صرف اس چیز کے ساتھ خاص نہ کیجئے کہ ہوا تو کروں گی، نہیں ہوا تو نہ کروں گی. کام کر دیا کریں. اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے. چلیے جی ٹھیک ہے. احسن اللہ علیکم. آنے والے ہفتہ بھی ہمارا کتاب الصیام کا بھی ہے. جو سوال آپ کے آج کے سارے سوالات ہو گئے ہیں اور باقی جو کچھ مسائل رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ آنے والے ہفتے میں نظر کے اور جو فوت شدگان کے روزے رہ جائیں ان ساروں کی طرف سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سسٹر کشمالے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں پلیز انہیں جواب دیا جائے، لیکن میں ان کا سوال سمجھا نہیں. آپ سسٹرز میں سے اگر کوئی اس سوال کو ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں چیٹ میں جو سوال آئے ہیں. استاد محترم شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم غصے میں کسی چیز کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم یہ کام بالکل نہیں کریں گے، بعد میں پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ قسم کیوں اٹھا لی. ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ایک تو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، روزوں کے بارے میں تھا، لیکن ٹھیک ہے. قرآن مجید کے اندر قسم کے احکام و مسائل موجود ہیں. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ رب العزت جو تمہاری لغو قسمیں ہیں نا، جو تم منہ سے عادتاً دے دیتے ہو یا غصے کی حالت میں قسم اٹھا لیتے ہو، مطلب جو عادت کے طور پر تم قسم دے دیتے ہو، اللہ رب العزت اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا. لاشعوری کے اندر جو تم قسم اٹھا لیتے ہو، لیکن اللہ اس پر پکڑ کرتا ہے جو تمہارے پختہ ارادے سے تم قسم اٹھاتے ہو، چاہے غصے کی حالت میں یا عام حالت میں. پختہ ارادے سے جو تم نے قسم اٹھائی، اللہ رب العزت اس پر تمہاری پکڑ کرتا ہے اور اس کا کفارہ قرآن مجید میں موجود ہے. واللہ عالم بالصواب. تو اگر ٹیم کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہے تو آپ پلیز کر دیجئے، ورنہ انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ آج ہمارا 18واں سیشن تھا. جب ہمارے 20 سیشن ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کا رزلٹ بھی انشاءاللہ اناؤنس کیا جائے گا. تو اس طرح سے آپ لوگ کوئزز کے اندر بھی حصہ لیتے رہیں. ہماری کوئز کی ٹیم بڑی محنت کے ساتھ پورے لیکچر کو سن کر سوالات کو تیار کرتے ہیں. ہمارے اساتذہ، ہماری جو ماشاء اللہ سسٹرز ہیں ہمارے ساتھ ٹیم میں، وہ پہلے ان سوالات کو تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں گوگل لنک کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر آپ لوگوں سے شیئر کیا جاتا ہے، آپ لوگ جوابات دیتے ہیں. ان جوابات کو پھر چھانٹی کر کے جو ٹاپس کے جوابات ان کو نکالا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں
یقیناً محنت طلب ہے، تو آپ ان کی محنت کا صلہ ایک تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں پوری ٹیم کو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئز کو لازمی حل کیا کریں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کریں۔ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں کتاب الصیام کو ہی مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔